بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں نبی کی حیثیت یعنی پوزیشن اور نبی کی ذمہ داری کیا ہے اسے مختلف مقامات پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر سورۃ یونس کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 ہے، جن کے مطابق کفار و مشرکین نے رسول اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر اس کی جگہ کوئی اور کتاب آپ لے آئیں یا اس میں ترمیم اور تبدیلی کر دیں۔ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ یہ ان کو کہہ دیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اسے تبدیل کروں اپنی طرف سے یا اس میں کوئی تبدیلی لاؤں، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور مجھے خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ اور یہ بھی کہا اللہ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں اس کی تلاوت کر کے نہ سناتا اور نہ ہی میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم میں اپنی پہلی زندگی گزاری ہے، یعنی تمہارے سامنے میرا ماضی ہے، کیا تمہیں اس حوالے سے عقل نہیں ہے؟ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پہ جھوٹا افطرا باندھے گا۔ اب ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیغمبر کی جو پوزیشن اور جو اس کی حیثیت ہے اور جو اس کا مقام ہے اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ من و عن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کا یا اس کی جگہ کچھ اور لانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ کسی کو نبوت عطا کرتا ہے تو وہ نبوت بھی وحی ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نبوت کا مقام اور مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان محنت کے ساتھ اور کسب کے ذریعے سے حاصل کرے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا نبی، اپنا پیغمبر، اپنا رسول اور اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن، آپ کا جو مقام اور جو مرتبہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میسج، جو پیغام آپ کو عطا کیا، آپ نے وہ من و عن ویسا کا ویسا امت تک اور مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ اور ان تین آیات کی روشنی میں ہمیں دو باتیں اور سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی توحید، آخرت اور رسالت پر کبھی آپ نے گفتگو نہیں کی تھی، یعنی آپ نے لوگوں کو کوئی تبلیغ اور دعوت اور کوئی تلقین توحید کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے نہیں کی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی دیانت پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، شرافت پر مبنی ہے۔ انہی تین آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی دو باتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا کی، اور پیغمبر وحی کو لوگوں تک ویسا کا ویسا پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پیغمبر کا ماضی اور اس کی قبل از نبوت کی زندگی سب سے بڑی مثال ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کا جھوٹ، فریب اور دھوکہ اور دغا بازی نہیں ہے تو یہ پیغمبر اپنے اس اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر کبھی اللہ کی ذات پر بھی کوئی تہمت نہیں لگائے گا۔